فکری نشست کا آج کا موضوع ہے اسپرانتو زبان کی اہمیت و افادیت۔ حضرات گرامی، زبان ذریعہ ابلاغ ہے، کمیونیکیشن، اور اس وقت دنیا کے اندر بے شمار زبانیں بولی جا رہی ہیں، جن میں سر فہرست انگریزی، عربی اور اردو ہیں۔ اس کے علاوہ ہر 10 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان بدلتی ہے، لہجے بدلتے ہیں۔ 138 سال قبل پولینڈ کے ایک آئی سرجن ڈاکٹر زامن اوف نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی زبان اسپرانتو پیش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ زبان کسی علاقے، کسی قوم اور کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، تاکہ ایک ایسی زبان کو وجود دیا جائے جس سے پوری دنیا کے لوگ ایک وحدت کی شکل اختیار کر سکے، جو تعصبات سے بالا تر ہو، جو علاقائیت سے بالا تر ہو اور آسان فہم ہو۔ اس وقت کے بڑے بڑے لوگ، چین کے انقلاب کے رہنما ماؤ زیدونگ، ایرانی انقلاب کے قائد آیت اللہ خمینی، ہندوستانی سابق وزیر اعظم واجپئی نے بھی یہ زبان سیکھی، اور یہ زبان چند دنوں کے اندر ایک ہفتے میں محنت سے سیکھی جا سکتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یو این او کا ذیلی ادارہ یونیسکو، جو دنیا بھر میں زبانوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، وہ اسپرانتو کی باقاعدہ سرپرستی کرتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر ہالینڈ کے اندر موجود ہے، اور 26 جولائی کو پوری دنیا کے اندر اسپرانتو کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے اندر مری سے تعلق رکھنے والے معروف دانشور علامہ مظفر عباسی اور ان کے بعد جناب بشیر بیروی نے اس علم کو بلند رکھا اور اس کے فروغ کے لیے اپنی کاوشیں کی۔ آج بھی پاکستان اسپرانتو ایسوسی ایشن اس زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ تو آج اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد بہاری صاحب کو۔ شاہد بہاری صاحب ہماری مجلس کے سامعین کے لیے جانے پہچانے ہیں۔ وہ ہر ہفتے قرآنی تعلیمات کو منظوم انداز میں پیش کرتے ہیں، کالم نگار ہیں، ایڈووکیٹ ہیں، دانشور ہیں، ماہنامہ سفید چھتری کے مدیر ہیں، اور اردو ادب سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ ان کی اردو ادب کے حوالے سے ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کی حیات و خدمات پر ایک بلند پایہ کتاب اکیڈمی ادبیات سے شائع ہو چکی۔ تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ عمومی زبانیں علاقے، زمین اور مذہب سے متعلق رکھتی ہیں۔ اسپرانتو کو یہ اعزاز ہے کہ یہ کسی خطے کی، کسی علاقے کی، کسی مذہب کی زبان نہیں، بلکہ انٹرنیشنل زبان تشکیل دی گئی تاکہ پوری دنیا کے اندر لوگ یکساں زبان بول سکیں۔ تو اب میں درخواست گزار ہوں آج کی تقریب کے معزز مہمان جناب محترم شاہد بہاری، ایڈووکیٹ، کالم نگار، دانشور، مصنف اور ہماری نشستوں کے جانے پہچانے، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نومو دے اللہ دونیمو لا داردو نیما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں میں مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اسپرانتو کا تعارف، اہمیت اور افادیت پیش کر سکوں۔ صاحب صدر، 26 جولائی کو دنیا بھر میں اسپرانتو زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کسی ملک
یا قوم کی زبان نہیں، اس لیے یہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے۔ یہ اہل علم کی ترتیب دی ہوئی منصوبہ بند پلینڈ زبان ہے جو تلفظ، ذخیرہ الفاظ اور گرامر کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہے، جسے پولینڈ کے ڈاکٹر زامینوف اور ان کے ماہر لسانیات ساتھیوں نے 1887 میں دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے سیکھ لینے سے دیگر زبانیں سیکھ لینا آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تمام اہم زبانوں کا ذخیرہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ 1971 سے قبل پاکستان دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت تھا، جو اب نہیں رہا۔ ملک دو لخت ہونے کی دیگر وجوہات میں سے ایک لسانی بود بھی تھا، کیونکہ ہم مشرقی پاکستان والوں کی بنگالی زبان سے ناآشنا رہے۔ مغربی پاکستان والے اکثریت کی زبان سیکھ لیتے تو غلط فہمیوں کو دور کر کے ذلت اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ اب بقایا پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے سندھی، بلوچی اور پشتو کا سیکھنا ضروری ہے۔ شہر کشمیر کو دشمن کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے کشمیری زبان میں مہارت بھی ضروری ہے۔ پیٹ باعزت طریقے سے پالنے کے لیے انگریزی فرفر بولنا اور عمدگی سے لکھنا بھی آنا چاہیے۔ عظیم ہمسایہ مخلص دوست سے دوستی کو مستحکم رکھنے کے لیے چینی زبان میں ماہر ہونا بہت اہم ہے۔ روسی ریاستوں سے تعلقات و تجارت بڑھانے کے لیے روسی اور افغانستان سے خوشگوار تعلقات رکھنے کے لیے پشتو اور سب سے بڑھ کر مکہ مدینے والوں کی عربی زبان پر عبور بھی ضروری ہے۔ ایرانی اور ترکی بھائی بھی ہم سے بہت مخلص ہیں، ان کی زبانوں سے آشنائی بھی ضروری ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ عصری، سائنسی و مذہبی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم زبانیں بھی سیکھتا پھرے۔ اس مشکل کو اسپرانتو زبان نے آسان کر دیا ہے، جو بہت کم وقت میں، کم خرچ اور آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے، جبکہ دیگر زبانیں سیکھنے پر بہت رقم اور وقت لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹالسٹائی نے یہ زبان ایک دن میں سیکھ لی تھی۔ ہوچی من نے ویتنام میں امریکی فوج کی شکست کی وجہ ان کی اسپرانتو سے لا علمی قرار دیا تھا۔ چین کے چیئرمین ماؤ زے تونگ نے لانگ مارچ کے دوران سرحدوں پر اسپرانتو سکھلانے کے لیے 15 روزہ اسکول قائم کیے اور روس سے جاپان کے خلاف مدد لینے کے لیے اسپرانتو سے کام لیا۔ یونیسکو اسے دنیا کی بولے جانے کے اعتبار سے 10ویں بڑی زبان مان چکی ہے۔ چین میں یہ زبان تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر پاکستان میں اسپرانتو کو اختیاری زبان کا درجہ دے دیا جائے تو چینی بھائیوں سے رابطوں میں آسانی ہو سکتی ہے۔ پہلے پاکستانی اسپرانتو دان علامہ مصطفی عباسی، جو مری کے رہنے والے تھے، تنہا بغیر سرکاری گرانٹ کے اداروں کا کام کر گئے۔ وہ اسپرانتو سیکھنے کی کتب، اسپرانتو اردو لغت مرتب کرنے کے علاوہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں اسپرانتو مفت سکھلانے کے گروپس قائم کر گئے۔ آپ بھی 100 روپے کے ڈاک ٹکٹ 241 ہما بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور ارسال کر کے بذریعہ خط و کتابت یہ آسان ترین زبان شبیر سیال صاحب صدر پاکیزہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مصطفی عباسی نے خطبہ حجۃ الوداع کا اسپرانتو ترجمہ 100 ملکوں میں بھیجا، جسے پڑھ کر بہت سے اسپرانتو دان مسلمان ہوئے اور ہزاروں متاثر ہوئے۔ ان کی فرمائش اور اصرار پر علامہ عباسی نے قرآن پاک کا ایسا عام فہم ترجمہ کیا جو سعودی عرب کو بھی قابل قبول ہے، اور ان کے دارالترجمہ نے اسے حاجیوں کو
مفت مہیا کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اسپرانتو زبان کی بدولت چین، جاپان، اٹلی، جرمنی، روس، فرانس اور کوریا وغیرہ کی زبانیں سیکھے بغیر ان کی سائنسی، فنی، تکنیکی معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تمام دنیا کے علوم اور ان کی ایجادات سے فائدے اٹھانے کے لیے آسان زبان کی ضرورت ہے جو صرف اسپرانتو ہی پورا کر سکتی ہے، جس کی ویب سائٹ www.pakisa.org ہے۔ صاحب صدر، اسپرانتو کی بنیادی لغت 800 الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں سب مشہور زبانوں کے ماخذ شامل ہیں جن کی مدد سے آپ اسپرانتو سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انگریزی کی طرح ٹینسز کی تینوں فارمیں رٹنی نہیں پڑتیں۔ مصدر کی علامت آئی ہے جسے ہٹا کر اے ایس آخر میں لگانے سے فعل حال، آئی ایس لگانے سے فعل ماضی اور او ایس لگانے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ سی داس بیٹھا، سی ڈس پہلی فارم، سی ڈس ماضی اور سی دوس فیوچر۔ رٹنے کی ضرورت نہیں، آسان سا فارمولہ ہے۔ اسم کے آخر میں او آتا ہے۔ مذکر سے مونس بنانے کے لیے او سے قبل آئی این لگا دیں، باپ پاترو، او سے پہلے آئی این لگا دیں، پاترینو ماں بنا سکتے ہیں۔ اردو انگریزی کی طرح اسپرانتو میں متضاد رٹنے نہیں پڑتے۔ صفت سے پہلے مال لگانے سے متضاد بن جاتا ہے، جیسے بیلا خوبصورت، مال بیلا بدصورت۔ تینوں ڈگریاں بھی رٹنی نہیں پڑتیں۔ صفت سے پہلے پی ایل آئی لگانے سے دوسری ڈگری، پی ایل ای یہ لگانے سے تیسری ڈگری بن سکتی ہے۔ بونا اچھا، پلی بونا بہت اچھا، پلئی بونا بہت ہی اچھا، سب سے اچھا، سپرلیٹو ڈگری۔ واحد کے آخر میں یہ لگانے سے جمع بنا سکتے ہیں، جبکہ عربی میں 28 قاعدے ہیں اور ایکسیپشن علیحدہ ہے۔ فیلو سے فیلو اے، بیٹے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں۔ قواعد کی الجھنیں اسپرانتو میں نہیں ہیں۔ کل 16 قواعد ہیں جن میں کوئی استثناء نہیں۔ حروف تہجی 28 ہیں جو لاطینی سے ماخوذ ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر انہیں انگریزی حروف سمجھا جاتا ہے۔ ہر لفظ ایک ہی آواز دیتا ہے۔ انگلش میں کٹ اینڈ کل میں سی، کے، کاف کی آواز دیتے ہیں، لیکن اس ایک آواز کے لیے بچہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہاں لکھے اور سی کہاں۔ سٹ میں ایس سین کی آواز دیتا ہے، لیکن از میں ایس زے کی آواز دیتا ہے، جبکہ زے کی آواز کے لیے زیڈ موجود ہے۔ زیکوم کان کی اندرونی خارش کی دوا دور کرنے کے قطرے ہیں۔ اسپیلنگ اس کے ہیں XECOMB میں ایکس زیڈ کی آواز دیتا ہے، زیڈ کی آواز دے کر الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ ایک ہی جنس بیل، گائے اور بچھڑا کے لیے انگلش میں 3 الفاظ یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ بیل کو اسپرانتو میں بووو کہتے ہیں۔ اسم کی علامت او سے پہلے آئی این لگانے سے بووینو گائے اور آئی ڈی لگانے سے بوویدو بچھڑا بن جاتا ہے۔ جاپانی اردو میں ہاتھ کے بعد یہ لگانے سے ہاتھی پڑھ کر حیران ہو گئے اور باغ کے بعد یہ لگانے سے باغی کا مطلب سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایسی الجھنیں اسپرانتو میں نہیں ہیں۔ مصری عالم کی تحقیق کے مطابق اسپرانتو کا ہر 7واں لفظ عربی الاصل ہے، جبکہ اردو میں عربی، فارسی، انگریزی اور ترکی کے خاصے لفظ شامل ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اسپرانتو سیکھ لینا آسان ہے۔ انٹرنیٹ پر ویکیپیڈیا اور لرنو کوم اور لرنو نیٹ سے اسپرانتو کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسپرانتو سیکھ کر ساری دنیا کے اسپرانتو دانوں سے قلمی دوستی یا چیٹنگ کر سکتے ہیں۔
عالمی کانفرنسز میں 100 سے زائد ملکوں سے آنے والے ہزاروں اسپرانتو دان ایک ہی لب و لہجے میں جب ایک ہی زبان بول رہے ہوں تو یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یو این او میں کانفرنسز پر ترجمانوں پر کتنی دولت لٹا دی جاتی ہے، جبکہ اسپرانتو کو اولاد آدم کی مشترک رابطے کی زبان بنا کر ہم امت واحدہ بننے کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اسپرانتو ہے سارے جہاں کی زباں، اس سے پھیلے گا دنیا میں امن و امان۔ اسپرانتو ہے سارے جہاں کی زباں، اس سے پھیلے گا دنیا میں امن و امان۔ سیکھ لو تم اسے اور سکھاتے چلو، نفرتیں اس جہاں سے مٹاتے چلو۔ اب اگر کسی سے کوئی سوالات کرنے ہیں اس کے جوابات شبیر سیال صاحب دیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم شبیر سیال صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان اسپرانتو ایسوسی ایشن کو، کہ وہ تشریف لائیں، آج کی تقریب کا محاکمہ بھی کریں، اور آپ میں سے جو دو سوال کرنا چاہیں گے ان کے وہ جواب بھی دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے بہت ہی اچھا تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں اسپرانتو زبان کے علمدار ہیں۔ جناب شاہد بخاری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ یونیورسل اسلامی اسپرانتو ایسوسی ایشن، ہماری تحریک کے رواں، ہمارے کارواں کے بہت بڑے قائد ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے چونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری غلطیاں اور ہم پہ تنقید انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تنقیدی جائزہ پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ اسپرانتو کو کوئی بڑا فورم سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی حکومت سپورٹ نہیں کر رہی، کوئی عالمی طاقت سپورٹ نہیں کر رہی، مگر اس کے باوجود اسپرانتو جس سوچ اور جس نظریے کے تحت اس کا قیام امن میں لایا گیا تھا پولینڈ میں ڈاکٹر زامن ہوف کے ہاتھوں، اس وقت اس دور میں 1887 میں دنیا میں بے شمار جنگیں ہو رہی تھیں، نسلی فسادات تھے، گروہی فسادات تھے، لسانی فسادات تھے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈاکٹر تھے، ایک لٹریری آدمی تھے، ان کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک چیز، ایک سوچ اور ایک نظریے کو پیدا کیا، یا ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس عالمی امن کے لیے، قوموں کے درمیان قتل و غارت، فسادات، تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز اور چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں انہوں نے ایک ذریعہ زبان کا بھی سمجھا۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ دنیا میں ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دنیا میں کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکے، کیونکہ اس وقت جہاز پیدا ہو چکا تھا دنیا میں، جہاز اور جو گلوبل ولیج جو آج بنا ہوا ہے یہ بن رہا تھا، اس کا ارتقا شروع ہو چکا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ایک جاپانی جہاز میں بیٹھے گا، روس میں آ جائے گا، مگر وہاں اس کو رشین زبان نہیں آتی ہوگی۔ ایک رشین جہاز میں بیٹھے گا، امریکہ چلا جائے گا، اس کو انگلش زبان نہیں آتی ہوگی۔ ایک انگلش ایران میں آئے گا، اس کو فارسی نہیں آتی ہوگی۔ اس طرح اندرون یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ انگلش وہاں زبان نہیں ہے، بہت کم لوگ وہاں انگلش بولتے ہیں، اور انگلش جس روانی سے ہم بولتے ہیں ان کو نہیں آتی۔ تو دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے انگلش سے ترقی کی ہے۔ آپ کے سامنے ہے جاپان ہے، اٹلی ہے، چائنا ہے، کوریا ہے، فرانس ہے، اندرون یورپ ہے، ہمارا مڈل ایسٹ ہے۔ ان لوگوں نے، یا ہم مسلمانوں نے جب ترقی کی تھی تو ہم نے اپنی اپنی زبانوں میں کی تھی۔ تو زبانوں کا سوچ نظریہ یہ ہے کہ ہر زبان اپنے اندر ایک سوچ رکھتی ہے، ایک فکر رکھتی ہے، ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک علم رکھتی ہے، اور ایک اس تہذیب، تمدن اور ان کی چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی زبانوں کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم زبانوں کو مار دیں گے تو انہی زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی دفن ہو جاتی ہے، ان کی تہذیب بھی دفن ہو جاتی ہے، اور ان کے قوموں کے نام و نشان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج پاکستان میں 70 زبانیں اگر بولی جا رہی ہیں تو ان میں سے بہت ساری زبانیں جن کے بولنے والے بہت کم ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر زبانیں کم ہو رہی ہیں تو ان کی کتابیں، ان کا علم، ان کا لٹریچر، ان کی تاریخ، وہ بھی چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اسپرانتو یونیسکو کے تجزیے کے تحت آج دنیا میں 10ویں نمبر پر بولنے والی سب سے بڑی زبان ہے۔ اس کے جیسے کہ بخاری صاحب نے کہا کہ صرف 16 قواعد و ضوابط ہیں۔ کسی بھی زبان کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: اس کا تلفظ، اس کی گرامر اور اس کی وکیبلری۔ تلفظ اتنا آسان ہے کہ میں 15 منٹ میں ابھی الفابیٹس پڑھاؤں گا تو آپ کو وہ تلفظ کی وجہ سے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اسپرانتو کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ریڈنگ کریں گے، ریڈنگ میں غلطی نہیں ہوگی، صرف آپ نے 15 منٹ کا لیکچر لیا ہوگا 28 الفابیٹس۔ ہاں جی، رومن الفابیٹس میں
लातीनी तो ग्रामर ये है 16 हमारे क़वायद ज़वाबित हैं, 16 क़वायद ज़वाबित की बुनियाद पे पूरी ग्रामर बेस कर रही है। वोकैबलरी का ये हिसाब है कि जैसे अल्लामा बुखारी साहब ने कहा कि 800 बुनियादी अल्फाज हैं, जबकि आम किसी भी गैर मुल्की ज़बान को बोलने के लिए, उसमें कन्वर्सेशन करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए या अपना मकसद दूसरों को बताने के लिए ना हमें 3000 अल्फाज 2500 काफ़ी होते हैं। तो एस्परांतो की एक और क्वालिटी है कि अगर आपको एक लफ्ज़ आता है तो आप उसकी मदद से 10, 15, 20 लफ्ज़ खुद बना सकते हैं, जैसा कि लामा साहब ने आपको, बुखारी साहब ने आपको बता दिया। तो इस तरह अगर हम 2500 या 300 अल्फाज भी सीखना चाहते हैं किसी ज़बान में एस्परांतो के ज़रिए, तो उसमें से आप समझे एक लफ्ज़ से आप 10 भी बनाते हैं तो 300 अल्फाज, यानी आप 300 अल्फाज की वोकैबलरी याद कर लें, 16 रूल्स एंड रेगुलेशन और 15-20 मिनट का हमारा अल्फ़ाबेट्स, तो आपको इतनी एस्परांतो आ जाएगी जितना एक 10वीं पास बच्चे को इंग्लिश ज़बान आती है। इसके अलावा जो मास्टर कोर्स है जिसको हम कहते हैं 3 माह में एस्परांतो पढ़ाई जाएगी, उसमें 42 के करीब साबके इलाके हैं। अगर वो आप सीख लेते हैं तो आप इसी वोकैबलरी की मदद से MA लेवल की एस्परांतो पढ़ लेंगे। आप दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ एस्परांतो पढ़ा रही हैं वहाँ पे मास्टर डिग्री के इम्तिहान में यहाँ बैठ के भी क्लियर हो सकते हैं। दुनिया में 70 से ज़्यादा ममालिक में एस्परांतो तंजीमें कायम हैं। अमेरिकन एस्परांतो एसोसिएशन है, बरतानिया एस्परांतो एसोसिएशन है, चाइना एस्परांतो एसोसिएशन है, ईरान एस्परांतो एसोसिएशन है, इंडियन की है, पाकिस्तान में पाकिस्तान एस्परांतो एसोसिएशन है। आज से 20 साल पहले तक तेहरान यूनिवर्सिटी में रोज़ाना दरस कुरान एस्परांतो ज़बान में 10 मिनट के लिए होता था, और यूनिवर्सिटी में 10 मिनट के लिए रोज़ाना दरस कुरान होता था। एस्परांतो ज़बान में बाइबल का तर्जुमा हो चुका है, दुनिया के तमाम मज़ाहब का तर्जुमा हो चुका है। भाई मज़हब, सूरज को पूजने वाले, सितारों को पूजने वाले तमाम लोग अपनी तबलीग एस्परांतो के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ज़बान है कि ज़बान को बोलने के बाद आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में दाखिल हो जाते हैं। आप बैठे तो पाकिस्तान में हुए हैं, मगर अगर आपको एस्परांतो आती है और आप एस्परांतो दान बन गए हैं तो आपके दोस्त दुनिया के हर मुल्क में है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में, दुनिया के शुमाल मशरक़ जनूब, दुनिया में 70 से ज़्यादा या तो जो तंजीमें हैं, और जहाँ तंजीमें नहीं हैं तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक में हमारा नेटवर्क है। जब आप एस्परांतो में वहाँ लेटर लिखेंगे, मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शायर हैं, आपको कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं या दूसरों की चीज़ों को आप अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो एस्परांतो आपके पास एक बेहतरीन ज़रिया है। तो एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी आसान है कि वो लोग जो अपना नाम पूरी दुनिया में मनवाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। इसमें कोई शक नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लॉग जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा फसाद का बायस भी बने हैं और सहूलत का भी बायस बने हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो एस्परांतो एक अच्छी ज़बान है, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया वो दुनिया में उनके फ़ायदे लिए हैं। अब हम लोग हैं, मैं कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं जा सकता, मगर एस्परांतो के ज़रिए मैं पूरी दुनिया में जा चुका हूँ, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है। हमारे बहुत सारे वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं। हम कभी बाहर के मुल्क के प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर या इंजीनियर से नहीं मिल सकते थे, कि वो यहाँ आए, हमें मिल के गए हैं। तो यहाँ जब वो आते हैं तो अपने शोबे में काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक ज़रिया है, इस ज़रिए से आप अपने मकासद पूरे कर सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। दुनिया में आप जो भी नॉलेज हैं उनको आप फ़्रांसी को फ्रांस ज़बान में नहीं पढ़ सकते, ना सीख सकते हैं, ना जापानी में सीख सकते हैं, लेकिन आप दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन एस्परांतो के ज़रिए पूरे मुल्क से मंगवा सकते हैं। हमारे पास ये सहूलत हासिल है, हमें तो अल्लाह ताला ने एस्परांतो पढ़ा दी, सिखा दी है। तो बहरहाल जिस तरह दुनिया में लोग अपने अपने शोबे में काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब ने तंजीमें बनी हुई हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी हमने यूनिवर्सल इस्लामी एस्परांतो एसोसिएशन अल्लामा मुस्तफ़ा बासी साहब अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करें, उन्होंने बनाई थी। कुरान पाक का तर्जुमा भी किया और जो हो सका उन्होंने किया। अब हमारे अल्लामा शाहिद बुखारी साहब जो हैं वो इस्लामी यूनिवर्सल इस्लामी एस्परांतो एसोसिएशन के सदर हैं। तो हमारे भी मकसद यही है कि एस्परांतो के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, दोस्तियाँ बनाएं, क्योंकि ये दुनिया में अमन, मोहब्बत, दोस्ती और भाईचारे की ज़बान है। ये कौमों को आपस में दूसरे लाने का, के करीब लाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो आप इन मकसद के लिए इसको सीख सकते हैं। जो नहीं सीखना चाहे वो अपने अपने शोबे में, लोग बिज़ी हैं, वो अपने अपने शोबे में काम करें, मगर इसके बावजूद कि चूँकि इसकी सरपरस्ती नहीं है, इस पर वो बहुत सारे वसाइल नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं, या यूनिवर्सल एस्परांतो एसोसिएशन हमारी हॉलैंड में भी काम कर रही है, हम लोग इसको के लिए काम कर रहे हैं। ये एक मुतहरक ज़बान है, ये एक ग्रोइंग ज़बान है। अगर आज दुनिया में ये बोलने वाले करोड़ हैं ना, तो आप साल बाद तजिया कर लें तो इसमें 5 लाख 10 लाख का और इजाफा होता है। जब बाहर हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं तो वो यूनिवर्सिटियों में होते हैं। हमारा गढ़ मरकज़ जो है ना वो यूनिवर्सिटियाँ हैं। इस वक्त भी शेख में कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरी दुनिया की, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक के नुमाइंदे गए हुए हैं। तो वहाँ जैसे समझे ये सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप में से कोई जापान नहीं है, कोई फ्रांसीसी है, कोई रशियन है, यानी दुनिया के हर कौम नस्ल के लोग मौजूद हैं और उनकी अपनी अपनी ज़बानें हैं, मगर हम वहाँ पर आपस में क्या करते हैं, एस्परांतो ज़बान बोलते हैं।
اور ایٹ اے ٹائم 2 گھنٹے کے 10 سیشن ہو رہے ہوتے ہیں. آپ جس مرضی سیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. 7 دن اور 7 رات کے پروگرام ہوتے ہیں. وہ سارے علمی ہوتے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہوتے ہیں, سائنس پہ ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی پہ ہوتے ہیں. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کروا کے وہاں انہی کمروں میں, کانفرنسوں میں جا کے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. تو بہرحال ایک گروئنگ زبان ہے اور یہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی رہے گی, کیونکہ اس کے جو ورکر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بے شک دنیا کے ہر ملک میں چند ہیں, مگر دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں. تو بہرحال آپ سب لوگوں کو دعوت ہے, کچھ سیکھنا چاہے ہم حاضر ہیں. پھر بھی کسی دوست کو کسی بات کا سمجھ نہیں آئی, کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.